ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا. تہران کا میزائل پروگرام دفاع کے لیے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے پاس میزائل ہو اور ایران کے پاس نہ ہو. اس کے حوالے سے دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں امن ڈیل کو سبوتاژ کرنے والے بہت ہیں. شرپسند عناصر امن عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. کہا ایران کی کامیابی ہماری کامیابی, ایران کا نقصان ہمارا نقصان ہے. مشکل وقت میں ایرانی قیادت اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. برگن اسٹاک میں تکنیکی مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل رہے. امید ہے مفاہمت یادداشت معاہدہ بنے گی, ترقی کی نئی راہیں بھی کھلیں گی. دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے. وزیر اعظم کا فارسی شعر کے ذریعے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے عزم کا اعادہ. ثالثی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین. ما اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون, برادر شهباز شریف, برادر عزیزمون فیلد مارشال عاصم منیر, و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی هاشون. پاکستان نے مذاکرات کے لیے شاندار کردار ادا کیا. مفاہمتی یادداشت پر دستخط اسلام آباد پر اعتماد کی بدولت ہی ممکن ہوئے. ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین. شاندار استقبال اور بھرپور میزبانی پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر. مسعود پزشکیان نے کہا پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں. دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں. اب چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے. خطے میں امن اور پائیدار ترقی علاقائی روابط کے فروغ اور تعمیری گفتگو سے ہی ممکن ہے. مسعود پزشکیان کا تاریخی دورہ پاکستان. اسلام آباد میں ایوان صدر آمد. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات. خطے کی صورتحال اور امریکہ سے ہم معاہدے کے حوالے سے تبادلہ خیال. پائیدار استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم. صدر مملکت کی معزز مہمان کو تاریخی MOU پر مبارکباد. علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا ادا. کہا پاکستانی وفد شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین میں شرکت کرے گا. ایرانی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہم ترین ملاقات. علاقائی صورتحال, امن کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق مسعود پزشکیان کی جانب سے تنازعات کے حل اور علاقائی سٹیک ہولڈرز کے درمیان ثالثی پر پاکستان کی بھرپور پذیرائی. سپہ سالار نے خوشحالی اور استحکام کے لیے قریبی مشاورت برقرار رکھنے کا عزم دہرایا. عام کے لیے کامیاب ترین ثالثی پر تشکر پاکستان. مسعود پزشکیان اسلام آباد کے مہمان. تاریخی MOU پر دستخط کے بعد ایرانی صدر کا پہلا غیر ملکی دورہ. سول و عسکری قیادت کے دانشمندانہ کردار کا بھرپور اعتراف. چہرے پر اعتماد, ہونٹوں پر مسکراہٹ, اپنائیت اور برادرانہ محبت کے رنگ. پاکستانی فضاؤں میں داخل ہوتے ہی پاک فضائی کے لڑاکا طیاروں نے حفاظتی حصار میں لے لیا. نور خان ایئر بیس پر والہانہ استقبال. صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نے خوش آمدید کہا. خوشگوار مسکراہٹوں کا تبادلہ. ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا, گلے بھی لگایا. ایرانی صدر وزیر اعظم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر چلتے رہے. شہباز شریف نے چھتری تھامے رکھی. معزز مہمان حاضرین کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے. روایتی لباس میں ملبوس بچوں کی جانب سے پھول پیش. ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی. پاک فضائی کے طیاروں کا ایئر سلیوٹ. وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش. شہباز شریف نے کابینہ ارکان سے تعارف کرایا. معزز مہمان نے پودا بھی لگایا. ایرانی صدر کو کالج آف فزیشنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ سے بھی نوازا گیا. معزز مہمان دورہ مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گئے. شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقاریب 4 جولائی سے شروع ہوں گی. شیڈیول جاری کر دیا گیا.
تہران میں 6 جولائی تک جلوس نکالے جائیں گے، 7 جولائی کو قم شہر میں تقاریب ہوں گی، 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع، تقاریب کے دوران عام تعطیل کا اعلان۔ ایران کے ساتھ منصفانہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، تہران کو غیر معمولی دباؤ کی صورتحال میں لا چکے ہیں۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا تہران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ معائنہ کار مناسب وقت پر ایران جائیں گے۔ گزشتہ روز آبنہ ہرمز سے 19 ملین بیرل تیل گزرا۔ لبنان کے حوالے سے معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے۔ معائنہ کاروں کو جوہری مقامات کے دورے کی اجازت دینے کا ارادہ نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد کی IAEA سربراہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ، کہا لبنان میں جنگ بندی MOU کی اولین شرائط میں شامل ہے۔ گورنر ایرانی سینٹرل بینک نے بھی ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ عبد الناصر رحمتی کے مطابق ایران امریکہ سے زرعی سامان خریدنے کا پابند نہیں، معاہدے میں ایسی کوئی شک شامل نہیں ہے۔ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران جنگ جاری نہیں رکھی جا سکے گی۔ امریکی سینٹ میں ایران جنگ سے متعلق اہم قرارداد منظور۔ قرارداد 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں پر کوئی ٹول یا فیس نہیں لگا سکتا، امریکی وزیر خارجہ کی دھمکی، کہا ایران دہشت گردی کی برآمد ترک کرے تو ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے خاتمے کے لیے دیرپا حل ضروری۔ عمان کا آبنہ ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان، بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے تعاون سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے خصوصی انتظامات، آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ لازمی قرار۔ ایران امریکہ معاہدے کے عالمی منڈی پر مثبت اثرات جاری، خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان، امریکی WTI آئل $73 فی بیرل پر فروخت جاری، برطانوی خام تیل کی قیمت کم ہو کر $77.08 ہو گئی۔ غزہ میں 17 لاکھ فلسطینی انتہائی کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 80% آبادی بے گھر، پانی، رہائش اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت کا سامنا۔ قومی اسمبلی نے مالی سال 2026-27 کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی، اپوزیشن کی تمام تحاریک مسترد، فائنانس بل کی منظوری کے وقت تحریک انصاف موجود نہیں تھی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایسے ٹیکس نہ لگائے جائیں جو متنازع بن جائیں، ٹرائل کے دوران کاروباری افراد کے اثاثے ضبط کرنا غلط ہے۔ PTI چیئرمین کی عدالت میں اپیل سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی کے قیام کی بھی مخالفت۔ وزیر اعظم نے جس انداز میں مجھ سے بات کی اس کا مزہ نہیں آیا۔ محمود اچکزئی کا شکوہ، شہباز شریف نے کہا پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ کے پاس ٹائم کم، ارد گرد بڑی بربادی ہے، اب لہجے بدلنا ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں قید حزب اختلاف کا مشورہ، آج کا دن احتجاج کا نہیں تھا، پھر بھی PTI ایوان سے چلی گئی۔ اپوزیشن لیڈر کی غیر قانونی حکومت کی ذہنی اخراج افسوسناک، 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کرا لیں، کیا ان میں ڈبے نہیں بھرے گئے تھے؟ اگر وہ حکومت قانونی تھی تو یہ بھی قانونی ہے، بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی، وزیر اعظم کا جواب۔ استحکام پاکستان پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ، پارٹی اجلاس میں رہنماؤں کی انتخابی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت، صدر IPP عبدالعلیم خان کو سفارشات پیش، قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار، پنجاب کی 12 مہاجر نشستوں پر بھی مضبوط امیدوار لانے کا فیصلہ، کہا گلگت بلتستان کے بعد کشمیر کی وادیوں میں بھی عقاب کی بلند پرواز ہوگی، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات، 45 حلقوں کے لیے 1255 امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے، جانچ پڑتال آج ہوگی۔ اسلام آباد کے ایچ9 اتوار بازار میں خوفناک آتش زدگی، 3.5 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، سینکڑوں سٹالز جل کر راکھ، بھاری مالی نقصان، کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے مطابق کولنگ کا عمل جاری ہے۔